السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں محبان زینب کے اس پلیٹ فارم سے کہ جس میں ہمارا آج کا موضوع ہے آداب بندگی۔ پچھلے پروگرام میں بھی ناظرین میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی اور ایک خوشخبری بھی سنائی تھی کہ محبان زینب کا میگزین جو ہے وہ شائع ہونے والا ہے، اور اس کے لیے ہمیں تمام ناظرین کی خدمات چاہیے، آپ کی سجیشن چاہیے۔ اگر آپ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صلاحیت دی ہے مضامین لکھنے کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، آرٹیکل کے، پوئٹری، کوئی بھی کسی قسم کا بھی آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، تو ہم چاہیں گے کہ آپ اس شمارے کا، اس میگزین کا، ہمارے اس پروجیکٹ کا حصہ بنیں اور ہمیں اپنے آرٹیکلز، اپنی شاعری جو ہے وہ میل کریں۔ انشاءاللہ یہ میگزین جو کہ کوارٹرلی یعنی کہ سہ ماہی شائع ہوگا، اور پہلا جو ایڈیشن ہے اس میں ہم ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان کو کور کر رہے ہیں، اور ہم چاہیں گے اس کے حوالے سے یا جرنل ایشوز کے حوالے سے اگر آپ اپنے آرٹیکلز ہم کو ارسال کریں گے تو ہم اس شمارے میں اس کو شامل کریں گے۔ پہلا ایڈیشن جو ہے اس کے لیے ٹائم بہت کم ہے، میں معذرت چاہتی ہوں، تو میں چاہوں گی کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنے آرٹیکلز، شاعری یا اور بھی کسی قسم کے فقہی مسائل ہیں، جرنل ایشوز ہیں، اس حوالے سے ان موضوعات سے اگر آپ ہم کو مٹیریل ارسال کریں گے تو اس کے لیے ہمارا ایڈریس ہے sayyada.farhat.hussain@gmail.com۔ اس پر، یا اگر آپ چاہیں تو ہدایہ ٹی وی پہ بھی آپ جو ہیں اپنے آرٹیکلز بھیج سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، ہم ان کو لیتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام وعلیکم السلام۔ جی، کون صاحبہ اور کہاں سے؟ خالد پور سے۔ جی معذرت کے ساتھ ذرا اونچی آواز سے بولیے گا اور اپنی ٹی وی کا خالد والیوم پور۔ بند کر دیں۔ جی فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں اس بی بی سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی فرمائیے، ہم سن رہے ہیں۔ ہاں جی، تو میں یہ بات کرنا بھی میں بیمار بہت ہوں، جی تے میں تو وضو نہیں ہوندا، جی تے میں کی کر سکتی مائی دی بابت؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو بھی جواب دیتی ہوں، اور اس کے علاوہ کچھ آپ بات کرنا چاہیں گی؟ ہاں جی، میرے درداں بہت ہوندیاں گوڈیاں چ جی، جی اچھی بات ہے۔ دستاں چ بم پیر سجے ہوئے ہیں نا۔ جی اچھا، جی بیٹے ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے بہت بھی جواب دیتے ہیں آپ کو۔ بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ خدا حافظ، آپ فی کا امان بہت بہت اللہ۔ شکریہ۔ ہاں جی، فی امان اللہ۔ جی ناظرین، تو میں عرض کر رہی تھی محبان زینب میگزین کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے، اور خواتین کو خاص کر میں کہوں گی کہ آپ کو اتنا اچھا ہم پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ محبان زینب ایک ایسا ادارہ جو خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے، اور کوشش یہ ہے ہماری کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے، ان کی شخصیت سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے صحیح معنوں میں اپنے آپ کو کردار کے ذریعے سے محبان زینب بنائیں، اور اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جناب زینب کی شخصیت کی روشنی میں ہدایت حاصل کرتے ہوئے اس زندگی میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں، جو کہ آج کے معاشرے کے، ہمیشہ کے معاشرے کی ضرورت رہی ہے کہ عورت کے اندر جب تک بیداری نہ ہو، عورت جب تک معرفت رب نہ رکھتی ہو، عورت کو اپنی تخلیق کا مقصد نہ معلوم ہو، تو اس کی جہالت کی وجہ سے اس کی۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ہم ان کو پہلے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام بیٹے۔ جی جی ہاں جی جی فرمائیے۔ جی میری عمر 75 ایئر اولڈ ہے، میرا نام اقبال بانو ہے۔ جی
میں بیوی صاحب سے بات کرنی چاہتی ہوں. جی ابھی آپ ہی نے شاید کال کی تھی ہمیں. ہاں جی. ٹھیک ہے، میں نے آپ کا سوال جو آپ کا تھا وہ میں نے لے لیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ الحمدللہ. جی ناظرین، تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ ہم خواتین کو جو ہے وہ اپنے آپ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے اوپر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تربیت اولاد کے سلسلے میں جو ذمہ داری رکھی ہے، جب تک ہمارے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوگی، ہم کیسے اپنی نسل کو پروان چڑھائیں گے اور اس کو اللہ کا نیک اور اطاعت گزار بندہ بنائیں گے. تو خواتین کے لیے ان کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ان کو ایجوکیٹ اپنے آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے یہ ادارہ کوشاں ہے اور کام کر رہا ہے. اور ہم نے مسلسل مختلف پروگرام آرگنائز کر کے بیداری کی، لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، ہم ان کو لیتے ہیں لائن پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی ہاں جی. جی میری آپ سے بات ہو چکی ہے بہن. آپ جی میں تو اس کے لیے میں یہ عرض کر رہی تھی کہ ہمیں اپنے آپ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے بہت سے پروجیکٹ ہوئے ہیں جو ہم نے اپنے سوسائٹی میں جو چیزیں دیکھیں جن کی لیکنگ ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے، اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم کو بہت ہی بہترین کہنا چاہیے کہ سپورٹ ملی ہے. لوگوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے اور ہماری آرگنائزیشن کو جوائن کیا ہے. ہم تمام اپنی خواتین جو ناظرین ہیں ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ محبان زینب کا ممبر بنیں. اور اس کے ممبر بننے میں آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں ہے. صرف آپ کو 69 پاؤنڈ سالانہ دے کر اس کا ممبر بننا ہے. تو انشاءاللہ بہت سی فیسلٹیز جو ہیں وہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. اور اس میں یہ میگزین بھی شامل ہوگا کہ جو ہمارے ممبران ہوں گے ہم ان کو فری میگزین جو ہیں وہ دیں گے. اور آپ دیکھیے گا اس میگزین کے تھرو جو رہنمائی آپ حاصل کریں گے، انشاءاللہ بہترین رائٹرز ہیں کہ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور وہ اپنے آرٹیکلز دے رہے ہیں اور مختلف موضوعات پر یہ میگزین ہوگا. اور جس کو آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے آج کے معاشرے میں جو ریڈنگ کی ایک کوالٹی ہونی چاہیے، بہت کم لوگ جو ہیں وہ کتابیں پڑھتے ہیں. کتابوں سے دوری نے ہمارے کردار کو، ہمارے اخلاق کو بہت ڈیمیج کیا ہے. یہ کتابیں کہ جس میں ہم کو بہترین انداز سے، بہترین طریقے سے اور اچھی اور آسان رائٹنگ کے ذریعے سے، بہترین مکالمے اور مضامین کے ذریعے سے جو ہماری تربیت ہوتی ہے وہ کردار سازی ہماری نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو کتابوں سے دور کر دیا ہے. لہٰذا محبان زینب نے دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اور میرے خیال سے UK میں یہ پہلا میگزین ہوگا کہ جس کا بیڑا خواتین نے اٹھایا ہے. اور انشاءاللہ ہم اپنے بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ بھی اس میں حصہ لیں اور وہ بھی اپنے آرٹیکلز اس میں شامل کریں. تو انشاءاللہ آپ لوگ مایوس نہیں ہوں گے، یہ میرا وعدہ ہے. ہماری پہلی کوشش ہے، ہو سکتا ہے پہلی کوشش میں کچھ کمی بیشی ہوگی، اور کمی بیشی ہمیشہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہم خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہیں. تو ہم تمام ناظرین سے میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اس پروجیکٹ میں ہمارا ساتھ دیں. اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اس میگزین کی اوپننگ بھی، اوپن سیریمنی بھی کریں گے، تو اس میں بھی انشاءاللہ ہم آپ کو مدعو کریں گے. تو جی ناظرین، ہمارا ٹاپک آج کا آداب بندگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت، اس کی بندگی کا سلیقہ اور قرینہ. حقیقت یہ ہے آج کے زمانے میں آداب بندگی کے حوالے سے ہماری انڈرسٹینڈنگ بہت ہی منیمم ہے. یقین جانیں کہ ہمارے اندر سلیقہ ہی نہیں رہا بندگی کا، کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کریں. ہماری بندگی
جو ہے وہ صرف ہمارے ظاہری ایکشن میں ہے. اصل بندگی یہ ہے کہ آپ کے باطن میں اللہ کی بندگی ہونی چاہیے. اللہ کی اطاعت صرف ظاہری لباس میں نہیں ہو, ظاہری ایکشن میں نہیں ہو, بلکہ آپ کی انر سول, ہمارا جو باطن ہے اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کی معرفت ہو, اللہ کی اطاعت ہو, اللہ کی فرما برداری ہو. یہ جذبہ ہم اپنے اندر کس طریقے سے پیدا کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں اس عظیم ہستی سے کہ جس کو مولائے کائنات کہا جاتا ہے. امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَاجْعَلُوا طاعت اللہ امیراً فوق امورکم. کتنا خوبصورت یہ جملہ ہے کہ کس طریقے سے بندگی کریں, کون سا طریقہ ہونا چاہیے کہ حقیقی معنوں میں وہ اللہ کی بندگی ہو, اس میں آداب ہو, اس میں اخلاص ہو. اس کو صرف ایک طریقہ ہے کہ تمام امور کا امیر اللہ کی اطاعت کو بنا دو. یعنی تمہارے زندگی میں جو کچھ بھی تم کر رہے ہو, اپنے ہر عمل کو کی جو فوکسنگ ہے, جو توجہ ہے, وہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ تمہارا ہر کام, ہر عمل اللہ کی اطاعت کو کلیش نہ کرتا ہو, اس کے مخالف نہ ہو. جو بھی کرو, دنیاوی جو کام کرو, اس میں ہمیشہ اس بات پر فوکس کرو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ کی اطاعت کے برخلاف ہے. کسی قسم کا بھی کام, تلاش معاش کے لیے ہم جاتے ہیں, سوشلائز ہم کرتے ہیں, کھانا ہم کھاتے ہیں, سوتے ہیں, جاگتے ہیں, لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں. یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ اپنے ہر کام میں ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے, ہماری جو توجہ ہونا چاہیے, ہمارا جو ایم ہونا چاہیے, وہ یہ ہے کہ ہم یہ جو کچھ جتنے بھی امور سر انجام دے رہے ہیں اس میں اللہ کی اطاعت سر فہرست ہو. اور جب اللہ کی اطاعت کو سر فہرست رکھتے ہوئے ہم جو بھی زندگی میں کام کریں گے, انشاءاللہ. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, ان کو ہم اپنے پروگرام میں لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محمد شکوب لندن سے بول رہا ہوں. جی جناب بھائی, آپ کا میں پروگرام سن رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو جاننا, پھر اس کے سامنے بولنا نا, یہ آداب بندگی ہے. بے شک. جس طرح حضرت علیہ السلام نے پروف کیا, آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات نہیں کی اور جو بھی آرڈر ملا ہے اس کو پورا کیا. بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور اہل بیت کی بات سننا اور ان کی بات ماننا, اس سے بڑی کوئی آداب بندگی نہیں ہے. میری دعا ہے کہ ہم مسلمان کلمہ پڑھ کر کلمے کو جاننے کی کوشش کریں اور کلمے والے کی بات سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے. جو وہ کہتا ہے وہ لے لو, اور جسے منع کرتا ہے منع ہو جو. اس سے بہتر آداب بندگی کوئی نہیں ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. جناب کا شکریہ اور آپ کو کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. بہترین بات کی ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بندگی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول, اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد وہ سلسلہ ائمہ طاہرین کا, کہ ان کی زندگی کو نمونہ عمل بناتے ہوئے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں آداب بندگی سکھائے ہیں, طریقہ بندگی سکھایا ہے, اس اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کریں گے تو بے شک یہی وہ بندگی ہے جس کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے اور جس سے اللہ راضی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ہمیں آداب بندگی سکھائے ہیں.
ابھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اپنے ہر کام میں کا مقصد اور مرکز اس بات کو بنا لیں کہ ہمارے ہر کام میں اطاعت رب شامل ہونی چاہیے. اصل مقصد اللہ کی اطاعت کے ساتھ اس کام کو انجام دینا ہے. تو اگر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ رسول وہ حبیب خدا جو فخر انبیاء ہے، کہ تمام انبیاؤں کو جو نبوت اللہ نے عطا کی ہے وہ صدقے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ حبیب کہ جس کے لیے قرآن خود فرما رہا ہے یہ اتنا میرا مطیع اور فرما بردار بندہ ہے، اتنا اطاعت گزار ہے کہ اس کے لب نہیں ہلتے. عمل تو بعد کی بات ہے، یعنی لب نہیں ہلتے جب تک کہ رضائے رب نہ ہو. یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے ہیں تو بھی اس میں مشیت رب کو مقدم جانتے ہیں. جو ان کا رب چاہتا ہے وہی کلام فرماتے ہیں. تو جو گفتگو میں مشیت رب کو ہمیشہ شامل حال رکھے اور جس کی تائید اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تصدیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام میں فرمائے، تو وہ حبیب جب گفتگو میں اتنا محتاط ہے تو عمل تو ظاہر ہے مشیت رب کے مطابق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مشیت کو اپنے اس حبیب کے سپرد کر دیا. اس کے لیے ظاہر ہے کہ مقصد کیا ہے، مقصد زندگی کیا ہے، صرف اطاعت رب ہے. بولو تو یہ سوچو کہ تمہارا رب تمہاری اس گفتگو سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا. یقین جانیے اگر جب بھی ہم لب کشائی کریں یہ سوچتے ہوئے کہ ہم جب بھی اپنی زبان سے کوئی کلمہ جاری کریں تو ہم یہ فکر کریں کہ اس جملے سے ہمارا رب راضی ہے کہ نہیں ہے، تو پھر جب ہم اس کی رضا کو مقدم جانیں گے تو ہماری زبان سے کبھی بھی نازیبا کلمات جاری نہیں ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ جب نازیبا کلمات ہماری زبان سے جاری نہیں ہوں گے تو ہم کسی بھی کے بھی دل کی آزاری کا سبب نہیں بنیں گے. کتنا آسان اور سمپل وے ہے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالص بندگی کی طرف گامزن کرنا. بہت ہی سمپل فارمولہ ہے. ہر چیز کے لیے یہ فکر کرنا اللہ اس کام سے راضی ہے کہ نہیں ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کن کلمات میں ہے، اللہ کی رضا کن اعمال میں ہے. اس کی معرفت اور اس کی اویئرنس ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے. جبھی تو ہم اندازہ لگا سکیں گے کیا بات کرنی ہے، کیا نہیں کرنی ہے، کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کہاں سے رزق لینا ہے، کہاں سے رزق نہیں لینا ہے. یعنی اپنی زندگی کے تمام امور میں اگر ہم اس طرف متوجہ ہوں اللہ ہم سے راضی ہوگا اس عمل سے یا ہم سے ناراض ہوگا. یقین جانیے اگر ہم نے اس چیز کو اپنے لیے، اس فارمولے کو اپنی زندگی کا محاصل بنا دیا، کبھی بھی ہماری کوئی عبادت قضا نہیں ہوگی، کبھی بھی ہماری زبان پر لقمہ حرام نہیں جائے گا، کبھی بھی ہماری زبان غیبت کی نجاست سے نجس نہیں ہوگی، کبھی بھی ہمارے کان غیبت کی گفتگو سے یا لیب و لعاب کی گفتگو سے جو ہیں وہ نجس نہیں ہوں گے، ناپاک نہیں ہوں گے اگر ہم ان چیزوں کی. مگر اس کے لیے ضروری ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت میں کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا، کن کن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، کون کون سی چیزیں مکروہ ہیں، کون کون سی چیزیں مباح ہیں. ان کی جب تک ہمارے اندر اویئرنس نہیں ہوگی ہم اپنے آپ کو
نیکی کی طرف متوجہ نہیں کر سکیں گے، ہم کبھی بھی اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کن اصول پر دین حق کی بنیاد رکھی ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ اور جب یہ تفریق ہم کو پتہ چل جائے گی، ہمیں یہ تو پتہ چل گیا ہے نا کہ ہم نے اپنے ہر امور میں اللہ کو امیر بنانا ہے، جیسا کہ مولا کائنات نے فرمایا ہر امور میں اللہ کو امیر بنا دو، کہ وہ جو حکم دے گا بندے کا کام ہے اپنے معبود کی اطاعت کرنا، اس کے حکم کو ماننا۔ تو جب اس کو امیر بنا دیا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی بھی امر میں ہم اللہ کی نافرمانی کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے اویئرنیس پیدا کرنا اپنے اندر، یہ اپنے آپ کو اس طریقے سے ایجوکیٹ کرنا کہ کیا چیز ہمیں منع کی گئی ہے، کیا چیز اللہ کی رضا کا سبب بنتی ہے، اور کیا چیز اللہ کے غیظ و غضب کا سبب بنتی ہے۔ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا مشکل کام نہیں ہے، یقین جانیے مشکل کام نہیں ہے، وہ تو قدم قدم پر ہم کو فیسیلیٹ کر رہا ہے، قدم قدم پر ہم کو موقع دے رہا ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں سے، چھوٹی چھوٹی معمولی امر کے ذریعے سے ہمیں جو ہے اللہ کثیر ثواب عطا کر رہا ہے۔ جیسے ماہ رجب ہی میں آپ دیکھ لیجئے کہ کچھ نہیں ہے، چلتے پھرتے آپ کے کام بھی مخل نہیں ہوں گے، رکیں گے نہیں، آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، آپ اپنے دنیاوی امور میں مصروف ہوئے اور زبان سے آپ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تکرار کرتے رہیں، آپ سورہ اخلاص کی تکرار کرتے رہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی کثیر ثواب، کثیر اجر ہم کو عطا کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی تو ہمیں اس طریقے سے سہل اور آسان طریقے سے مواقع فراہم کر رہا ہے نیکیوں کمانے کے لیے، تو کیوں نہ ہم ان فیسلٹیز کو، اللہ سبحانہ وتعالی کی ان برکات کو، ان سہولیات کو ہم جو ہیں وہ استعمال کریں اور اپنے آپ کو اس کا مطیع اور فرما بردار بندہ بنا دیں، شاکر بندہ بنا دیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ائمہ طاہرین کی سیرت پہ اللہ ہمیں عمل پیرا کرے اور ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دے کہ ہم اس طریقے سے اپنے رب کی بندگی کریں جو بندگی کرنے کا حق ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کے اجازت چاہوں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔